آئے ہیں۔ باوقار سامعین، جس طرح سمندر کا حسن موجوں کے اضطراب و تلازم سے ہے، ٹھیک اسی طرح تقریر کی شعلہ افروزی ہی جلسے میں چمک دمک پیدا کرتی ہے۔ تو آئیے ہم عربی ششم کے ایک طالب علم انس نرولوی کو دعوت اسٹیج دیں کہ وہ اسلام اور وطن پرستی کے عنوان پر تقریر کر کے سکون و سنجیدگی کے اس ماحول میں جوش و ابھار پیدا کریں۔ موصوف سے گزارش ہے کہ منصہ شہود پر آ کر زور خطابت کا مظاہرہ کریں۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها، اما بعد۔ صدر محترم اور محبان وطن، آج کی اس پررونق تقریب میں ناچیز کو آپ حضرات کے حضور جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حب وطن اور اسلام۔ سامعین ذی وقار، وطن اس خطے زمین کو کہتے ہیں جہاں سے انسان جنم لیتا ہے، جہاں انسانی جسم پھلتا اور پھولتا ہے، جہاں انسان کا شعور جمال پاتا اور اس کا ہنر کمال پاتا ہے، جہاں انسان خزاں کی ویرانیوں میں اپنے آپ کے لیے کیف و مسرت کے سامان تلاش کرتا ہے، جہاں وہ اپنے والدین، دوست و احباب، اعزاء اور اقارب کے ساتھ ایک پرلطف اور پرسکون زندگی کا خواہش مند، طلبگار اور متمنی ہوا کرتا ہے۔ شمس و قمر کی رعنائیاں، گل و لالا کی لب کشائیاں اور فکر و نظر کی بالغیاں بھی اس خاک وطن سے ہی جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہے۔ حاضرین بزم، انسان جس مٹی میں جنم لیتا اور نشو و نما پاتا ہے، وہاں کے در و دیوار سے، وہاں کی فضاؤں اور ہواؤں سے اور وہاں کے ماحول سے ایک خاص قسم کی فطری اور جذباتی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس فطری اور جذباتی وابستگی کا نام حب وطن رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھو، وطن سے وابستہ اور پیوستہ اس فطری اور جذباتی وابستگی کا اسلام نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ ایک ایسا پرامن ماحول تیار کرتا ہے جس میں رہ کر انسان اپنے ملک اور وطن کی خدمت کر سکے اور وقت آنے پر اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی اور کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کا عملی نمونہ پیش کر کے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان اپنے ملک سے سب سے پہلے محبت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ سنیے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے در و دیوار پر آخری نگاہیں دوڑاتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، اے ارض مکہ، تو کتنی مقدس سرزمین ہے، تو مجھے عزیز ہے، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا۔ سامعین ذی وقار، بھارت ہمارا ملک ہے، یہاں کی فضائیں اور ہوائیں مشکبار ہے، یہاں کے اونچے اونچے پہاڑ، چوڑے چکلے میدان، سرسبز و شاداب کھیتیاں، بہتے سمندر کی گہرائیاں، یہاں کی مٹی اور مٹی میں مدفون خزانے، غرض یہ کہ یہاں کا ذرہ ذرہ ہمارے قلوب کی تسکین کا سامان اور اس کی عظمت ہمارے لیے متاع گراں مایہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس ملک اور وطن کو تن من دھن کی ضرورت پڑی، ہم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا۔ ہمارے خون سے ہولی کھیلی گئی، کئی سہاگ گزارے گئے، کئی بچوں نے یتیمی کا داغ سہا اور کئی ماں کے جیالوں نے اپنے اس ملک اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن آج ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت چند شرپسند عناصر کی جانب سے ہماری ان تمام تر قربانیوں کو صفحہ تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے اور ہمیں غدار وطن اور اینٹی نیشنل تک کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اب نہ سمجھے گا ہمیں یہ زمانہ، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے یہ گلشن، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے یہ گلشن، کیوں بعد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ حاضرین بزم، مگر یاد رکھو، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار ہماری عظمت رفتار کے نشان۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت ہم ہی نے بلند کیا، تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا۔ جلیانوالہ باغ کے خونچکا مناظر
آج بھی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. ہماری رگوں میں ناتورام گردے کا نہیں بلکہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کا خون گردش کر رہا ہے. یاد رکھو عزیزو، حق مجھے اپنا چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، حق مجھے اپنا چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پر، حالات شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے. ملک کے جیالوں اور قوم کے فرزندوں، ہم اس ملک کی جمہوریت کے محافظ ہیں اور ہم اس ملک کی یکجہتی اور اتفاق کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. اور اسی لیے جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اس ملک کی جمہوریت دشمن طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کسی ناپاک دشمن کو ہمارے وطن پر ناپاک نظریں جمانے نہیں دیں گے. کلمہ عزیز کے ان اشعار کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں. بازی وفا کی ہار کے پیارے نہ جائیں گے، بازی وفا کی ہار کے پیارے نہ جائیں گے، کیا دن تیرے ستم کے گزارے نہ جائیں گے. دریائے غم میں گرچہ پانی ڈباؤ ہے، دریائے غم میں گرچہ پانی ڈباؤ ہے، ہم ڈوبنے کے در سے کنارے نہ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، موصوف نے اسلام کے درس حب الوطنی کو اس زور و شور سے سمجھایا کہ جسم کا روا روا اسلامی تعلیمات کے حسن کا قائل ہو گیا. اب اسی شراب کہن کو